السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 254 254 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس چیز سے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ اور نہ ہی اس میں دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ اور نہ ہی سفارش، والکافرون اور کافر ہی ہم الظالمون ظالم ہیں۔ اے ایمان والو جو ہم نے تم کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں تجارت ہے اور نہ دوستی اور نہ شفاعت، جبکہ انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب، ان کے ادوار اور جد و جہد کے انداز کا فرق بیان کیا، اور ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو مختلف طریقے سے اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، جو کہ دنیا میں کامیابی کا اہم عنصر ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عدالت عظمیٰ میں کامیابی کے اصول بتلاتے ہیں اور فرماتا ہے کہ جس دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس دن کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ آج وہ تمہیں بار بار حکم دیتا ہے کہ آؤ میرے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارا اور اللہ کا لین دین ہے، اور تمہارا خرچ کرنا رائگاں نہیں جائے گا، بلکہ تمہیں اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ عطا ہوگا۔ مگر یہ لین دین صرف دنیا کی زندگی میں ہے۔ آخرت میں اپنی نجات کے بدلے میں اگر تم سب کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو کوئی لینے اور قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور محبت کام آئے گی اور نہ ہی سفارش فائدہ مند ہوگی۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے لوگ اور ظالم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لوگوں آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جو کفار پیش کیے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اگر تمہیں ساری کی ساری زمین سونے کی بنا کر دے دی جائے اور کیا تم پوری زمین اس عذاب آخرت سے بچنے کے لیے صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو اللہ فرمائے گا کہ اس کا تمہیں آج کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم نے تمہیں دنیا میں اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، تم نے وہ بھی مجھے وہ نہیں دیا، کیونکہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کیا جائے تو یہ مال انسان کے لیے فتنہ اور ہلاکت بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جس دین پر ایمان لائے ہو اس کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، اس کے قیام کے لیے اس مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے کے ناتواں اور محتاج افراد کی مدد کے لیے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے صدقات انسان کی آخرت کی نجات کا سبب بنیں گے۔ مصلحتوں کی قربانی دینا بھی انفاق ہے۔ دین کی طرف بڑھنے کا نام بھی انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مال، جان، صلاحیت کی قربانی دینا، اسلام کو ہر قیمت پر پروان چڑھانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتیں، یا تو دنیا کی محبت ہوگی اور یا پھر آخرت کی محبت ہوگی۔ انفاق اگر انسان کو مقصد سمجھ میں آ جائے تو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ اسلام کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا اس مقصد سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے ساتھ سنجیدہ ہو جاتا ہے، انسانیت کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ اللہ کی مخلوق کو خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے اوپر قرض ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کے اندر احساس، حقیقی تعلق، رابطہ اور اللہ کے ساتھ پہچان اور معرفت پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے اور وہ بھٹکنا نہیں ہے، جنت تک جا پہنچتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2417، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے کہ عمر کن کاموں میں گزاری، مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ 2 سوال۔ چوتھا سوال جوانی کن کاموں میں کھپائی، اور 5واں سوال علم کے بارے میں کہ کہاں لیا اور کہاں خرچ کیا۔
جو شخص اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا وہ خواہش پرست ہو جاتا ہے اور چند ظاہری کاموں کو آخرت کی کامیابی سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ لوں، تھوڑے سے صدقہ تھوڑا سا اذکار کر لوں تو یہ انفاق ہے، یہ نیکیاں میرے لیے کافی ہیں۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو اللہ توجہ دلاتا ہے کہ اگر اب یہ کام نہ کیا تو پھر دوبارہ موقع نہ ملے گا، اگر یہ کام نہ کیا تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اگر اب یہ کام نہ کیا تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ معزز لسنرز، میری بات کو دھیان سے سنیے کہ جب ایک انسان اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ لے جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دو کہ میں صدقہ کر لوں اور میں نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس صدقے کا اجر جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا آخرت میں جا کر، تو پھر اس کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں اپنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا ہوتا تاکہ مجھے اس کا اجر ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی توجہ اس کام کی طرف مبذول کی ہے کہ اس وقت جب قیامت کے دن وہ اپنا سب کچھ اللہ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس دن نہ دوستی کام آئے گی نہ سودے بازی کام آئے گی۔ اس دن انسان کی کوئی بھی چیز اس کو نفع نہیں دے گی سوائے اس کے کہ وہ ان کاموں کے، ان ہاتھوں کے، اس نے انفاق کے، اپنے ہاتھ کی گئی کمائی کے جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں آگے بھیج دیے ہوں۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بخاری کی حدیث نمبر 2848 2748۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو بیماری سے پہلے تندرستی کی حالت میں کیا جائے، حالانکہ وہ حرص رکھتا ہے، فقر سے ڈرتا ہے، دولت کی امید رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں پلان ہے کہ وہ اپنے پلانز کو بھی فلفل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے تو کہنے لگو اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اب اگر وہ نہ کرے تو اس وقت تو اس مال پر اس کا حق نہیں، اس کے وارثوں کا ہی حق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ سے انفاق کی اہمیت کو اسٹیبلش کیا ہے اور ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک بہت بڑا صدقہ، بہت بڑا عمل ہے۔ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 انسان ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ یا اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں اور سایہ نہیں، اور وہ ان 7 میں ایک وہ شخص بھی ہے جو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے صدقہ کیا کیا ہے۔ اور زوردار انداز میں اللہ نے یہاں پر انفاق کے فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انفاق اللہ کے راستے میں قتل کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ یہاں سے مراد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر ہے، ظالم ہے۔ یہاں کافر سے مراد اصطلاحی کافر نہیں بلکہ معنوی کافر ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اس حکم کا انکار کیا۔ جو شخص اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ دین کو اس وقت مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کے کچھ تقاضے ہیں، اس میں کچھ مالی ضروریات ہیں، اللہ نے اس کو اس چیز کی قدرت دے رکھی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، وہ ہے اصل میں کافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف ہماری توجہ ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والی ہے، ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا، اس کے غربا اور مساکین پہ خرچ کرنا، ان لوگوں پہ خرچ کرنا جو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر سکتے، اور یہ خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اوپر ایک قرض لیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس قرض کو تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی قرآن پاک کو توفیق دے، تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔